پیدا فرمایا، اسی نور کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ڈالا، چنانچہ جو ہوئی وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں گیا۔ اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ سے کہا، تمام فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ نور محمدی جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں موجود تھا، در حقیقت اسی نور محمدی کا سجدہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں بہت ہی شارٹ کے ساتھ بہت ہی مختصر انداز میں آگے اپنی گفتگو کو بڑھاتا چلو۔ پھر وہ نور یکے بعد دیگر منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشتی مبارک میں کتابوں میں مذکور ہے کہ اسی نور کی برکت سے، اسی نور محمدی کی وجہ سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ پھر وہ نور منتقل ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا، اور جب حضرت اسماعیل کی گردن پر جب چھری کو چلایا گیا تو اسی نور محمدی کی برکت سے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں چل پائی۔ پھر وہ نور یکے بعد دیگرے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا۔ چنانچہ جب وہ نور حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا، ایک روز حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اے عبد المطلب، چاہے زمزم کو کھدائی کرو۔ یہ چاہے زمزم کیا ہے؟ یہ وہی آب زمزم کا کنواں ہے جسے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے پیدا فرمایا تھا۔ تو چونکہ زمانہ گزرنے کے بعد وہ کنواں ختم ہو گیا تھا، وہ کنواں ڈھہ گیا تھا، نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ اس کنویں کی کھودائی کرو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اب اس کنویں کی تلاش کے لیے پھر رہے ہیں، چنانچہ اس کنویں کو پا لیتے ہیں۔ جو ہی کھودائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ادھر مکہ والے رکاوٹ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مکہ والے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے پاس کوئی 10 بیٹے موجود نہیں تھے، بلکہ اس وقت حضرت عبد المطلب کے پاس صرف ایک بیٹا موجود تھا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ان تمام کے مقابلہ کرتے ہیں، تمام کفار قریش کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، کفار قریش کا مقابلہ کر رہے ہیں، کفار قریش کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کو اس دن قلت اولاد کا احساس ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت کم اولاد ہے۔ چنانچہ اس دن اللہ کے نبی کے دادا نے حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اے میرے پروردگار عالم، اگر میں چاہے زمزم کو ڈھونڈ لیا اور پروردگار عالم اگر تو نے مجھے 10 بیٹا عطا فرمایا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کی دعا کو قبول فرما لیا، چنانچہ چاہے زمزم بھی ڈھونڈ لیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹوں سے نوازا۔ چنانچہ کتابوں میں مذکور ہے کہ وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب آخری بیٹا حضرت حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ کی ولادت ہوتی ہے، حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ یہ نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ کی جب عمر 18 ہوتی ہے، چنانچہ وقت جا کر کے حضرت عبد المطلب کو اپنی وہ امانت یاد آتی ہے، اپنی وہ منت یاد آتی ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت کی تھی کہ اے
चाहे ज़मज़म को ढूंढ लिया और तूने मुझे अगर 10 बेटा अता किया तो मैं एक बेटे को तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। अब जाकर के जब हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल की हो जाती है तब जाकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब को याद आता है कि मैंने अल्लाह से वादा किया था, मैंने अल्लाह से मन्नत मानी थी। चुनांचे अपने 10 बेटों को बुलाते हैं। जब 10 बेटे आ जाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैंने खुदा से मन्नत मानी थी, मैंने खुदा से ये मन्नत मानी थी कि अगर मैं चाहे ज़मज़म ढूंढने में कामयाब हो गए और अगर मैं चाहे ज़मज़म ढूंढने में कामयाब हो गया और अल्लाह ने मुझे अगर 10 बेटा अता किया तो मैं एक बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक को खुदा की बारगाह में ज़बह कर दूं, मैं किसी एक को खुदा की बारगाह में कुर्बान कर दूं। जब इतना कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान जाए, 10 के 10 बेटे अपने सर को खम कर देते हैं। 10 के 10 बेटे कहते हैं, ऐ मेरे वालिद गिरामी आप हमें कुर्बान करते, ऐ मेरे वालिद गिरामी आप हमें कुर्बान करते। लेकिन सब के सब एक जुमला ये भी कहते हैं, ऐ मेरे वालिद गिरामी अब्दुल्ला को कुर्बान न करे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला देखने में बहुत ही ज्यादा हसीन थे, हजरत अब्दुल्ला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, तमाम लोगों के चहीते थे। हजरत अब्दुल्ला मक्का वालों के भी चहीते थे, हजरत अब्दुल्ला तमाम भाइयों के भी चहीते थे। तमाम के तमाम भाई भी ये कह रहे हैं, ऐ मेरे वालिद गिरामी अब्दुल्ला को ज़बह न किया जाए, ऐ मेरे वालिद गिरामी उसके बदले में हम भाइयों में से किसी को ज़बह कर दीजिए, लेकिन अब्दुल्ला को ज़बह न किया जाए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैं किसी एक का इंतखाब नहीं करूंगा, ऐसे ही मैं किसी एक का इंतखाब नहीं करूंगा, बल्कि उसके लिए मैं कुरान डालूंगा। चुनांचे कुरान जब डाला जाता है तो कुर्बान जाए, कुरान में किसी और का नाम नहीं आता है, बल्कि कुरान में अगर नाम आता है तो वही प्यारे बेटे, वही खूबसूरत बेटे,